السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدنی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ حضرات، آج ہم خلیفہ سوم کامل الحیاء والی ایمان جامع القرآن حضرت عثمان بن عفان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بہت ہی بلند و بالا اور عظمت والا ہے۔ آپ سن 35 ہجری میں ذی الحجہ کے مہینے میں شہید ہوئے۔ بعض لوگوں کا قول یہ ہے کہ ایام تشریق میں شہید ہوئے، لیکن اکثر لوگوں کا قول یہ ہے کہ 17 ذی الحجہ کو شہید ہوئے، لیکن ذی الحجہ کے مہینے ہی میں آپ شہید ہوئے سن 35 ہجری ذی الحجہ کے مہینے میں۔ جب آپ شہید ہوئے اس وقت آپ کی مبارک عمر 82 سال کی تھی۔ آپ کا حلیہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ درمیانی قد کے تھے، نہ بہت لمبے تھے نہ ناٹے تھے، قد درمیانی تھا اور انتہائی خوبصورت تھے۔ آپ گورے رنگ کے تھے اور رنگ میں سفیدی کے ساتھ ساتھ سرخی بھی شامل تھی، لال پن بھی تھا چہرے میں۔ جسم کی ہڈیاں چوڑی تھیں، کندھے کافی پھیلے ہوئے تھے، پنڈلیاں بھری ہوئی تھیں، ہاتھ لمبے لمبے تھے اور ہاتھوں پہ کافی بال تھے، اور داڑھی شریف بہت گھنی تھی، اور سر کے بال گھنگریالو تھے، اور دانت بہت ہی خوبصورت تھے، بہت حسین تھے۔ یہ آپ کا حلیہ ہے۔ تاریخ الخلفاء میں ہے، ابن عساکر نے عبداللہ بن حزم مازنی سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے، میں نے ان کی زیارت کی ہے۔ کہتے ہیں فما رأیت قط ذکرا ولا انثی احسن وجہا منہ، تو میں نے مردوں میں اور عورتوں میں کسی کو بھی ان سے زیادہ حسین اور خوبصورت نہیں پایا۔ وہ کہتے ہیں میں نے جتنے لوگوں کو دیکھا، جتنے مردوں کو دیکھا، جتنی عورتوں کو دیکھا، عثمان بن عفان سے زیادہ حسین اور خوبصورت میں نے کسی کو نہیں پایا۔ وہ انتہائی درجے کے حسین اور خوبصورت تھے۔
آج کے بیان میں صرف ہم اس موضوع پر بیان کریں گے کہ ان کو ذوالنورین کیوں کہتے ہیں۔ ذوالنورین کے معنی ہے دو نور والا، ذو کے معنی والا، نورین دو نور والا، انہیں ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے، ان کا لقب ذوالنورین کیوں ہے، یہ دو نور والے کیسے ہیں۔ امام بہقی نے اپنی سنن میں لکھا ہے کہ عبداللہ جوفی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے ماموں حسین جوفی نے پوچھا کہ عبداللہ تمہیں معلوم ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذوالنورین کیوں ہے، عثمان غنی کو ذوالنورین کیوں کہتے ہیں، تمہیں معلوم ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، بس جانتے ہیں کہ انہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے، ذوالنورین کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ مجھے نہیں معلوم۔ تب انہوں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی شخص کے نکاح میں کسی نبی کی دو صاحبزادیاں نہیں آئیں اور نہ آئیں گی۔ کسی کے نکاح میں کسی نبی کی دو صاحبزادیاں نہ آئی ہیں نہ آئیں گی، صرف اور صرف حضرت عثمان غنی کی ذات ہے کہ آپ کے نکاح میں نبی کی، اور نبی کیا، امام الانبیاء سید الرسول اللہ کے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ایک کے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئی ہیں، اسی لیے آپ کو ذوالنورین کہتے ہیں، کیونکہ آپ تو سراپا نور ہیں اور آپ کی نسل پاک میں جو بچہ ہے ہر بچہ وہ بھی نور ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو آپ کی شہزادیاں سب نور ہیں اور دو شہزادیاں آپ کی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں ہیں، اس لیے انہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے، دو نور والے۔ اعلیٰ حضرت نے عرض کیا ہے، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ یہ سب بات تو ہر ایک کو معلوم ہونی چاہیے، ہمارے حضور کی شہزادیاں کل 4 تھیں۔ سب سے بڑی صاحبزادی کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسری صاحبزادی کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور تیسری صاحبزادی کا نام حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور چوتھی اور سب سے چھوٹی شہزادی کا نام حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ 4 شہزادیاں ہیں اور 3 شہزادے آپ کے۔ تو حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ابو العاص بن ربیع کے ساتھ کیا تھا۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی آپ نے 3 صاحبزادیوں کا نکاح کر دیا تھا۔ تو بڑی صاحبزادی حضرت زینب کا نکاح ابو العاص بن ربیع کے ساتھ کیا تھا، اور دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے ساتھ کیا تھا۔ ابو لہب چچا تھا حضور کا، اور ابھی تو اعلان نبوت ہوا نہیں، تو
اس کے لڑکے کا نام عتبہ تھا، تو حضرت رقیہ کا نکاح عتبہ کے ساتھ آپ نے کر دیا تھا۔ اور تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ کے ساتھ کر دیا تھا۔ ابو لہب کا ایک بیٹا عتبہ اور ایک بیٹا عتیبہ، تو عتبہ کے ساتھ رقیہ کا نکاح کیا اور عتیبہ کے ساتھ ام کلثوم کا نکاح آپ نے کر دیا تھا۔ بچپن میں نکاح کر دیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو تمام کفار مکہ آپ کے دشمن ہو گئے، اور ابو لہب تو جانی دشمن ہو گیا۔ تو جہاں کافروں نے آپ کو بہت تکلیف کی، بہت ایذا پہنچائی، بہت تکلیف دی، وہیں پہ کیا ہوا کہ مکے کے کافروں نے ابو العاص بن ربیع جو بڑے داماد تھے آپ کے، اور عتبہ بن ابو لہب اور عتیبہ بن ابو لہب کے دونوں بیٹوں، ان سب کو ترغیب دی، ان سب سے کہا کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ سرکار کی بیٹیوں کو طلاق دینے کے بارے میں ان لوگوں سے کہا۔ ابو العاص بن ربیع نے تو انکار کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں طلاق نہیں دوں گا۔ لیکن ابو لہب جیسے خبیث تھا، ایسے اس کے دونوں بیٹے بھی خبیث تھے۔ تو ابو لہب کے دونوں بدبخت بیٹے عتبہ اور عتیبہ یہ طلاق دینے پر آمادہ ہو گئے۔ بے ادبی بہت کیا۔ جب سورہ تبت یدا نازل ہوئی، اس میں ابو لہب کی مذمت ہی ہے، پوری صورت میں تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تباہ ہو جائے، اس کا ذکر ہے، اس کی بیوی کا ذکر ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی ہے صورت، تو ابو لہب اور اس کی بیوی جو حمالۃ الحطب جس کو کہا قرآن شریف میں، نام ام جمیل تھا، ان دونوں نے اپنے لڑکوں سے عتبہ عتیبہ سے کہا، کیا کہا کہ تمہارا سر ہم پر حرام ہے۔ بڑے لڑکے سے بہت سختی سے کہا کہ اگر محمد کے بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی بیٹی رقیہ کو طلاق نہیں دیتے تو تمہارا ہمارے ساتھ رہنا، سہنا، اٹھنا بیٹھنا حرام ہے، تم ہم سے بات نہیں کر سکتے۔ اس وقت چونکہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا ابھی بچپنا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا۔ مدارج النبوہ میں ہے کہ بدبخت عتبہ اپنے ماں باپ کو یعنی ابو لہب کو اور ام جمیل کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے اٹھا اور اللہ کے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور گستاخانہ لہجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے سیدہ رقیہ کو طلاق دے دی، یعنی بے ادبی کے ساتھ کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی بیٹی رقیہ کو طلاق دے دی۔ اس بدبخت نے نہ صرف بد کلامی کی بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا شریف پکڑ کر کھینچا، حضور کا کرتا مبارک پھٹ گیا اور اپنا ناپاک تھوک حضور کی جانب پھینکا اور کہا کہ میں نے آپ کی بیٹی رقیہ کو طلاق دے دی۔ اس کی اس خبیث حرکت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف ہوئی، اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ کی مبارک زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس ملعون پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما دے۔ اس کی ہلاکت کی دعا کر دی آپ نے،
لفظ بد دعا بولنا اچھا نہیں ہے، بری دعا، حضور کی دعا کے لیے لفظ بد بولنا ٹھیک نہیں ہے، دعائے ہلاکت کر دی آپ نے کہ اللہ اس ملعون پر اپنے کتوں میں سے کتا مسلط کر دے۔ اس وقت اس مجلس میں آپ کے چچا ابو طالب بھی حاضر تھے۔ جب انہوں نے اس کی بے ادبی یا گستاخی سے بھرا ہوا کلام سنا اور آپ کی زبان مبارک سے اس کے لیے یہ دعائے ہلاکت سنی، تب انہوں نے کہا کہ اے عتبہ، یہ تو نے کیا غضب کیا، تو نے ایسی بے ادبی کی، ایسا کام کیا کہ محمد نے تجھے بد دعا دے دی، تجھے دعائے ہلاکت دے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کون سی چیز تجھے اس دعا کے تیر سے بچا سکے گی؟ ان کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور واقعی ویسے ہی ہوا۔ وہ سیاہ باطن بدبخت اپنے بدبخت باپ ابو لہب کے ساتھ ملک شام کی طرف تجارت کی غرض سے روانہ ہوا۔ راستے میں ایک جنگل میں پڑاؤ کیا۔ ابو لہب نے قافلہ والوں سے کہا کہ آج رات تم سب میری مدد کرو، رات یہاں ٹھہرنا ہے، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں آج محمد کی دعا میرے بیٹے کے حق میں اثر نہ کر جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو بھی ڈر لگا رہتا تھا کہیں دعا اثر نہ کر جائے۔ اس پر سب قافلہ والوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم لوگ تمہاری مدد کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے اونٹوں پر لدا ہوا مال تجارت اتار کر ایک جگہ جمع کیا اور جمع کر کے ایک بلند چبوترا بنا دیا، سامانوں کا ایک اونچا چبوترا بن گیا، اور پھر اس کے اوپر پوری حفاظت کے ساتھ عتبہ کے لیے سونے کی جگہ بنا دی اور اس کو اٹھا کر اس چبوترے پر سلا دیا اور خود اس کے ارد گرد گھیرا ڈال کر بیٹھ گئے۔ جب یہ اپنا انتظام کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے ان سب پر نیند مسلط کر دی۔ اس کے بعد ایک شیر آیا، یہ اللہ کا یہ کتا آ گیا، ایک شیر آیا، اس نے ان میں سے ایک ایک کے منہ کو سونگھا، جو نیچے بیٹھے ہوئے تھے ایک ایک کا منہ سونگھا۔ اس وقت اگرچہ ان سب کو اس چیز کا احساس تو ہوا، مگر نیند کا غلبہ ایسا تھا کہ حرکت نہ کر سکے۔ شیر نے ان میں سے کسی کو کچھ نہ کہا، پھر اس نے جست لگائی، کود گیا اور کود کر مال تجارت کے اس ڈھیر پر چڑھ گیا جہاں عتبہ سویا ہوا تھا، اس کو سونگھا۔ بس فوراً اس شیر نے اسے گردن سے دبوچا اور چیر پھاڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ سونگ کے جان گیا کون بے ادب کون گستاخ ہے اس میں سے۔ اس طرح سے اللہ کے حبیب نے جو دعا ہلاکت کی تھی اسی سفر میں جو ہے وہ پوری ہو گئی اور وہ تو تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ تو بہرحال حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام سے مشرف ہوئے، یہ حضرت صدیق اکبر کے کہنے سے اسلام لائے تھے، ان سے دوستی تھی ان کی۔ جب یہ مسلمان ہو گئے، اسلام کے دائرے میں آ گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی زوجیت میں دے دیا، ان سے نکاح کر دیا۔ نبوت کے 5ویں سال، اعلان نبوت کے 5ویں سال جب اہل مکہ کا ظلم و ستم عروج پر تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کرام کو حبشہ کی جانب ہجرت کر جانے کا حکم صادر فرمایا کہ تم لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ پہلی ہجرت جو ہوئی ہے وہ حبشہ کی طرف ہوئی ہے،
پھر بعد میں دوسری ہجرت جو ہے وہ مدینے کی طرف ہوئی ہے، اور جن بزرگوں نے دونوں ہجرت کی ہے انہیں صاحب ہجرتین کہا جاتا ہے، دو ہجرت والے۔ تو جب آپ نے یہ حکم دیا کہ صحابہ جو ہے حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، تو جس ہستی نے سب سے پہلے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت حبشہ کی، یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اپنی بیوی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حبشہ تشریف لے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان بن عفان وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ سب سے پہلی جو ہجرت کی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، وہ بابل سے چل کے فلسطین آئے تھے، بیت المقدس آئے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے جو ہجرت کی تھی، تو ان کے بعد جو ہے سب سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کرنے والے حضرت عثمان بن عفان ہیں۔ اس کے بعد دوسرے صحابہ بھی حبشہ پہنچ گئے۔ حبشہ میں ایک عرصے تک قیام کرنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ کے ساتھ مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد اپنی بیوی حضرت رقیہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس طرح سے آپ بھی اور آپ کی اہلیہ بھی حضرت رقیہ بھی صاحب ہجرتین کے شرف سے مشرف ہوئی ہے۔ یہ بے مثال جوڑا تھا، یہ میاں بیوی دونوں بے مثال تھے، حسن و جمال میں بھی بے مثال تھے۔ تاریخ الخلفاء میں ہے کہ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کے بڑے چہیتے صحابی جو حضرت زید حضور کے غلام تھے، پھر منہ بولا بیٹا ان کو بنا لیا، ان کے ساتھ حضرت اسامہ ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گوشت کا ایک بڑا پیالہ دے کر حضرت عثمان کے پاس بھیجا۔ ایک بڑا پیالہ تھا، اس میں گوشت بھرا ہوا تھا، اور یہ مجھے دے کر کے حضور نے حضرت عثمان کے پاس بھیجا۔ جب میں حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہوا تو حضرت عثمان بن عفان وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور بغل ہی میں حضرت رقیہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی بی بی رقیہ کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی حضرت عثمان غنی کی صورت کو دیکھتا تھا، دونوں نور کے ٹکڑے، دونوں کے چہرے پہ نورانیت ہی نورانیت تھی۔ کہتے جب میں آپ کے گھر سے واپس ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اسامہ، عثمان کے گھر کے اندر تم گئے تھے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جی ہاں، میں گھر کے اندر گیا تھا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم نے میری بیٹی رقیہ کو دیکھا اور میرے داماد عثمان کو دیکھا، کیا تم نے ان میاں بیوی جیسے حسین اور خوبصورت کسی اور میاں بیوی کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا۔ یہ واقعہ آیت حجاب کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے، جب پردے کی آیت نازل ہوئی تھی، پردے کا حکم، اس سے پہلے کا واقعہ، ورنہ سامنے جانے کا اور کسی کو دیکھنے کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ سن 2 ہجری میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہو گئیں۔ کمزوری اس قدر بڑھی کہ صاحب فراش ہو گئیں، بستر پہ پڑ گئیں۔ یہی زمانہ جنگ بدر کی تیاری کا تھا، صحابہ کرام جنگ بدر کی تیاری کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو اور حضرت اسامہ بن زید کو حضرت بی بی رقیہ کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں ٹھہرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اے عثمان اور اے اسامہ،
تم جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکتے، تمہارا کام یہی ہے کہ بی بی رقیہ کی تیمارداری کرو، دیکھ بھال کرو۔ اب اگر یہ جنگ بدر میں شریک ہوتے تو گنہگار ہوتے، ان کے لیے جنگ بدر سے بڑھ کر مدینے حضرت رقیہ کی بارگاہ میں حاضری ہی تھی، اور خود اللہ کے حبیب جماعت صحابہ کے ساتھ جنگ بدر میں تشریف لے گئے۔ ثواب کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غازیان بدر میں شمار فرمایا، کیونکہ یہ حضور کے حکم سے مدینے میں تھے اور ان کو مال غنیمت سے حصہ بھی دیا۔ جو بدری صحابہ ہیں جن کا مقام دیگر صحابہ سے افضل ہے 313، تو 313 بدری صحابہ میں حضرت عثمان غنی کا بھی نام آتا ہے، جبکہ جنگ بدر میں شریک بھی نہیں ہوئے تھے، پھر بھی جو ہے بدری صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور جنگ بدر میں جو مال غنیمت ملا تھا اس میں سے ان کو حصہ بھی ملا۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، ہجرت کو 1 سال اور 7 مہینے گزر چکے تھے۔ اسی بیماری میں حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حبشہ میں جب یہ ٹھہرے تھے تو اس دوران حضرت بی بی رقیہ کے بطن اطہر سے ایک صاحبزادے پیدا ہوئے تھے۔ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حضور کے نواسی صرف حسن اور حسین ہیں، دیکھیے حضرت رقیہ کے بطن سے بھی، ان کے پیٹ سے بھی ایک صاحبزادے پیدا ہوئے تھے، ان کا نام عبداللہ تھا، اور انہی کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ ابو عبداللہ حضرت عثمان غنی کی کنیت تھی۔ یہ جو صاحبزادے عبداللہ پیدا ہوئے تھے، ان کی عمر شریف ابھی 6 برس کی تھی کہ وہ بھی وفات پا گئے۔ اس کے بعد بی بی رقیہ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ جب حضرت بی بی رقیہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان غنی اس صدمہ سے بہت زیادہ غمگین رہنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانثار صحابی اور محبوب داماد کی یہ حالت جب دیکھی تو ارشاد فرمایا کہ عثمان کیا وجہ ہے، میں تم کو ہر وقت رنج و الم میں ڈوبا ہوا پاتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پریشان نہ ہوں تو اور کیا کروں، کہ مجھ پر تو وہ مصیبت پڑی ہے جو کسی پر نہ پڑی ہوگی۔ آپ کی صاحبزادی کی وفات نے میری کمر کو توڑ کر رکھ دیا ہے، کیونکہ جو رشتہ قرابت آپ سے وابستہ تھا اب وہ رشتہ منقطع ہو گیا اور میں اس شرف سے محروم ہو گیا ہوں۔ ابھی حضرت عثمان غنی کی یہ پرملال گفتگو مکمل نہ ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان مبارک ہو، یہ دیکھو جبریل امی حاضر ہو گئے۔ جبریل امی آ گئے اور مجھے اللہ کا یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، یہ حکم پہنچا رہے ہیں کہ میں اپنی تیسری صاحبزادی ام کلثوم کو تمہارے عقد میں دے دوں، تمہارے نکاح میں دے دوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ ربیع الاول سن 3 ہجری کو ام کلثوم کو حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیا، اور نکاح کے 2 مہینے کے بعد رخصتی عمل میں آئی۔ ایک روایت یوں ہے کہ جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر فاروق اعظم کی جو بیٹی تھی حضرت حفصہ، ابھی حضور سے ان کا نکاح نہیں ہوا تھا، تو حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ عثمان میری بیٹی حفصہ سے تم شادی کر لو۔ تو حضرت عثمان غنی نے تأمل سے کام لیا، کیونکہ وہ سن چکے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ سے نکاح فرمانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضرت عمر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یہی سب عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ عمر، کیا حفصہ کے لیے عثمان سے بہتر شوہر نہ بتا دوں؟
تم حفصہ کی شادی عثمان سے کرنا چاہتے ہو تو حفصہ کے لیے عثمان سے بہتر شوہر نہ بتا دوں اور عثمان کے لیے حفصہ سے بہتر بیوی نہ بتا دوں؟ حضرت عمر نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ضرور بتائیے، ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حفصہ سے میں نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے حضرت حفصہ کو ام المومنین بنا لیا، ہم سب کی ماں ہوئی وہ، اور حضرت ام کلثوم کا عقد حضرت عثمان سے کر دیا۔ یوں حضرت عثمان غنی کو وہ شرف ملا کہ پوری نسل انسانی میں جو کسی کو نہ ملا ہے نہ کسی کو ملے گا، یعنی اللہ کے رسول کی دو شہزادیوں کا ایک بعد دیگر شوہر بننا۔ یہ ہے ذوالنورین، دو نور والے۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ در منصور قرآن کی سلکے بھی، زوجے دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ام کلثوم بھی 5 ہی سال کے بعد 109 ہجری میں وفات پا گئیں۔ اللہ کے حبیب کی جتنی اولاد ہے، حضرت فاطمہ زہرا کے علاوہ 3 بیٹے 3 بیٹیاں آپ کی زندگی ہی میں وفات پا گئی تھیں، اور حضرت فاطمہ زہرا بحیات رہی بھی تو حضور کی وفات کے بعد 6 مہینے بعد حضور کے غم ہی میں وہ بھی وفات پا گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں اور شہزادوں کا پورا پورا فیضان نصیب فرمائے۔ فاتحہ پڑھیں، ایک بار سورہ فاتحہ، 7 بار سورہ اخلاص۔